ان کا ریزن کیا تھا، کہ فلسفی کیا تھی ڈیزائننگ کرنے کے، کون مکروہ کہنے کی؟ انہوں نے کہا وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھتے ہوئے ڈیزائننگ میں کھو جائے گا اور توجہ اس کی بٹ جائے گی، اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ مسجد میں ڈیزائننگ کی جائے، لیکن ہمارے زمانے میں یا بات کے زمانے کے فقہاء نے اس کو جائز کہا، اور جائز کر کے کہا کہ کرنا چاہیے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ پہلے گھر بھی سادہ ہوتے تھے، مسجد بھی سادہ ہوتی، اب گھر تو بہترین بنے ہوئے ہوں اور مسجد بہت سادہ بنی ہوئی ہو تو آدمی کو لگے گا یار مسجد بڑی سادہ ہے، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، تو آدمی کو اپنا گھر زیادہ اچھا لگے گا اور اللہ کا گھر جو ہے وہ ایک بہت سادگی میں لگے گا۔ تو اس لیے کیونکہ اب گھر بہت عالی شان بنے ہوتے ہیں تو اس لیے مسجد بھی ایک بہترین بنی ہونی چاہیے کہ بندہ جب آئے تو عبادت میں اس کا دل لگے۔ ہم پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لگے ہوئے تھے اور اس زمانے میں اس مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، تو میں نے لوگوں کو کہا کہ مسجد بنا لینا چاہیے اور اثر نو بنانی چاہیے۔ تو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے 70 ایئرس، وہ کہنے لگے نہیں یہ مسجد کا فرش جو میں ہٹانے نہیں دوں گا۔ وہ بیچ کے اندر انہوں نے نہ انہیں کچھ کرنا تھا بلکہ کام اٹکانا تھا۔ میں نے ان کو بٹھا کے پوچھا چاچا جی آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیہ نمبر 36 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 میں بیان کیا ہے، جس کو ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس نورانیت کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال ایک طاق ہے جس طاق میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ فانوس میں ہے، اور وہ فانوس کا چراغ جو جل رہا ہے گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ جل رہا ہے زیتون کے مبارک درخت سے، نہ وہ مشرق میں ہے نہ وہ مغرب میں ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ خود چمک اٹھے، اور اگرچہ آگ نے اس کو ابھی تک نہیں چھوا ہے۔ نور علی نور، اور وہ نور علی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب، ہدایت کی جانب، جو ہدایت کو چاہے، ہدایت پانا چاہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس طرح مثال بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بندہ مومن کے دل میں جو ہدایت کا نور ہے، اس نور کی مثال کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نور کس طرح روشن ہے۔ اور ایک مراد جو صحابہ کرام کی 3 روایاتیں میں نکل پڑی تھیں آپ کے سامنے، کہ اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس ہے، جس میں نور وحی جو ہے وہ اترا ہے، اور وہ حضور کے کردار کا نور اور وحی نبوت کا نور جو ہے وہ دونوں مل کر نور علی نور ہو گئے ہیں۔ اب اگلی آیت کو پیچھے سے ریلیٹ کیجئے کہ اللہ رب العزت جن کو اپنا نور عطا فرماتا ہے، ہدایت کا نور، جن کے دلوں کو نورانی بنا دیتا ہے۔ آگے والی آیت کہہ رہی ہے فی بیوتن، اور خدا کی روشنی کے چراغ یا اللہ کا نور جن گھروں میں، فی بیوتن بیت کی جمع ہے، بیت مانا گھر، بیوت اس کا پلورل ہے۔ اللہ کا نور جن گھروں میں میسر آتا ہے، وہ گھر کون سے ہیں؟ اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے یا ان کا ادب کیا جائے۔ ترفع مانے بلند کرنا۔ اب یہاں بیوتن سے کیا مراد ہے؟ علماء کی 2 رائے ہیں۔ اکثر علماء، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بیوتن سے مراد مساجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس چیز میں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے نورانیت عطا فرمائی ہے اور جن کے دل نورانی ہے، وہ نورانی لوگ کہاں ہوں گے؟ مسجدوں میں ہوں گے، مساجد میں ہوں گے۔ اور اللہ نے ان گھروں کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ان ترفع، بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس ترفع سے مراد ایک مراد ہے مسجد کی تعمیر، مسجد کو بنانا۔ بھائی مسجد بنے گی تو لوگ آئیں گے، لوگ آئیں گے تو ذکر الہی ہوگا۔
تو مسجد کی تعمیر کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس کے متعلق علماء نے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت شاخوں کی تھی اور اس کے ستون یعنی پلرز کھجور کے تنوں کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عمارت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، جیسی مسجد تھی حضور کے زمانے میں ایسی رہی، کیونکہ 2.5 ایئرس آپ کی خلافت کے زمانہ رہا ہے اور بہت زیادہ مصروف ان 2.5 ایئرس میں رہی، تو جیسی مسجد حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد اس طرح رہی۔ اب آگے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا اور رسول کریم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر یعنی بیسز وہی رہیں، اینٹوں اور درخت کی شاخوں سے اس کو بنایا اور لکڑی کے ستون لگائے، لکڑی کے پلرز لگائے۔ پھر اب آیا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، تو حضرت عثمان نے اس میں بہت تبدیلی کی اور اس میں بہت اضافہ کیا۔ اس کی دیواریں نقشین پتھروں سے یعنی ڈیزائننگ والے پتھروں سے اور چونے سے بنائیں اور اس کے ستون یعنی پلرز بھی منقش معنی ڈیزائننگ والے پتھروں کے بنائے اور ساگوان کی لکڑی سے اس کی چھت بنائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ امام بخاری نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عبید اللہ الخولانی بیان کرتے ہیں جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بکثرت اعتراض کیے کہ آپ نے اتنی بڑی اور حسین و جمیل مسجد کیوں بنائی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مثل اس کا گھر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہاں پر ایک تو مراد یہ ہے کہ ان ترفع، کہ اللہ نے ان گھروں کو یعنی مسجدوں کو بلند کرنے کا یعنی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی مسجد نبوی کو ہر دور کے اندر اپنے اپنے انداز سے اس کو ڈیزائن کیا، خوبصورت کیا کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے ایک زمانہ تھا فقہا نے لکھا کہ مسجد کو ڈیزائننگ کے ساتھ بنانا مکروہ ہے۔ وہ مکروہ کیوں لکھا تھا اس زمانے میں؟ انہوں نے مکروہ، یہ مکروہ تحریمی والا نہیں تھا، مکروہ تنزیہی کا تھا۔ مکروہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی جو نیئر ٹو حرام ہوتا ہے، جس کے ارتکاب کرنے والا گنہگار ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ فقہا اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ بیٹر یہ ہے کہ اوائڈ کیا جائے، یعنی کہ ڈس لائک کرتے ہیں لیکن جائز ہوتا ہے۔ ان کا ریزن کیا تھا، ان کی فلسفی کیا تھی ڈیزائننگ کرنے کے کو مکروہ کہنے کی؟ انہوں نے کہا وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے گا تو نماز پڑھتے ہوئے ڈیزائننگ میں کھو جائے گا اور توجہ اس کی بٹ جائے گی، اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ مسجد میں ڈیزائننگ کی جائے، لیکن ہمارے زمانے میں یا بات کے زمانے کے فقہا نے اس کو جائز کہا، اور جائز کر کے کہا کہ کرنا چاہیے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ پہلے گھر بھی سادہ ہوتے تھے، مسجد بھی سادہ ہوتی تھی۔ اب گھر تو بہترین بنے ہوئے ہوں اور مسجد بہت سادہ بنی ہوئی ہو تو آدمی کو لگے گا یار مسجد بڑی سادہ ہے، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، تو آدمی کو اپنا گھر زیادہ اچھا لگے گا اور اللہ کا گھر جو ہے وہ ایک بہت سادگی میں لگے گا۔ تو اس لیے کیونکہ اب گھر بہت عالی شان بنے ہوتے ہیں تو اس لیے مسجد بھی ایک بہترین بنی ہونی چاہیے کہ بندہ جب آئے تو عبادت میں اس کا دل لگے۔ ہم پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لگے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں اس مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، تو میں نے لوگوں کو کہا کہ مسجد بنا لینا چاہیے اور اثر نو بنانی چاہیے۔ تو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں ایکسپیرینس آدمی کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے 70 ایئرس کے، وہ کہنے لگے نہیں یہ مسجد کا فرش جو میں ہٹانے نہیں دوں گا۔ وہ بیچ کے اندر انہوں نے نہ انہیں کچھ کرنا تھا بلکہ کام اٹکانا تھا۔ تو میں نے ان کو بٹھا کے پوچھا چاچا جی آپ کیوں مسجد کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسجد بن رہی ہے؟ وہ کہا کہ یہ میرے ابا نے لگوایا تھا فرش، تو اب یہ ہٹ جائے گا تو ان کا ثواب ختم ہو جائے گا، تو یہ میں ہٹانے نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا یہ فرش جو ہے وہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ ایک آدمی بغیر قالین کے اس پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور گرمیوں میں قالین ہٹانا پڑتا ہے ہمیں، اور اب آدمی جب اس پر پڑتا ہے تو پتھر ٹوٹ گئے وہ چبھتے ہیں
اور درجن نمازی شکایت کرتے ہیں تو یہ پتھر جو ہے کیونکہ آپ نے لگوائے تھے، اب تو یہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ابا کے نام کے نئے ٹائل لگوا دیتے، اب آپ نہیں لگوا رہے ہیں اور دوسرے لوگ لگوا رہے ہیں تو کم از کم رکاوٹ تو نہ بنے۔ تو مسجد کا کوئی اگر کام کر رہا ہے، تعمیر کروا رہا ہے مسجد کو، تو اس کو سپورٹ کرے، نہ کہ اس کی ٹانگ کھینچیں، اس کے کاموں میں روڑے اٹکائیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں مسجد بن رہی ہوگی تو ان کے لیے نگیٹو کمپین چلانا شروع کر دیتا ہے، بھائی کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے، اگر وہ اللہ کا گھر بن جائے گا تو کیا ہوگا، نمازی نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اور جب تک مسجد بنی رہے گی اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو جہاں مسجد بنی ہو یا بن رہی ہو، کم از کم اگر مالی سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو انکریج کریں، اپریشیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں ان کے حالوں پر رحم و کرم فرمائے۔ اچھا، ایک معنی یہ کیا ہے کہ انترفع صرف تعمیر مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ فی بیوتن، کہ اللہ کا نور جن کے دلوں میں ہے وہ لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، یا وہ نور ان گھروں میں پایا جاتا ہے ہدایت کا، کہ جو مسجدیں ہیں اور اللہ نے انہیں بلند کرنے کا یعنی ان کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مسجد کا ادب کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بنسبت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر 25 یعنی 25% زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اس کا وہ وقت نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک وہ اپنا وضو نہیں توڑتا ہے، مسجد میں باوضو بیٹھتا ہے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات دنیا میں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مساجد ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں چرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ مسجد میں آؤ تو جب بھی مسجد سے گزرو، مسجد میں بیٹھو تو خاموش نہ رہو بلکہ پڑھتے رہو، کچھ نہ کچھ کہتے رہو، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنیے، مساجد میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو عبادت ہو رہی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسجد بنائی عبادت کے لیے جاتی ہے، تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس میں آ کر عبادت کی جائے۔ کسی جگہ کی حیثیت وہاں جو کام کیا جاتا ہے اس سے ہوتی ہے، جگہ کوئی بری نہیں ہوتی۔ اگر کسی جگہ شراب پی جا رہی ہے تو وہ جو لینڈ تھی اس لینڈ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس لینڈ پر اگر کوئی عمل ہو رہا ہے تو اس عمل کی وجہ سے وہ جگہ معتبر ہوتی ہے یا غیر معتبر ہوتی ہے۔ تو یہ لینڈ اس سے پہلے جب مسجد نہیں بنی تھی تو نہ جانے کون کس طرح یوز کرتا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے اس کو مسجد بنا دیا اور جہاں جہاں جس لینڈ کو مسجد بنا دیا تو اب وہ جگہ کس لیے معتبر ہو گئی کہ اس کو مسجد کا نام دے دیا۔ اور اب کیوں معتبر ہوگی کہ وہاں پر کام بھی پہ مسجد والے ہوں۔ آدمی یہ کہے کہ بھئی وہاں پر ذکر و اذکار کرے۔ اب یہاں پر حضرت انس بن مالک، اب یہاں حضور علیہ السلام کا تبلیغ کا اور پریچ کا انداز دیکھیے گا اور ہمارا انداز دیکھیے اور حضور کا انداز دیکھیے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ موجود ہے، بخاری میں بھی ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کہتے ہیں، حدیث میں جب بھی لفظ آتا ہے اس کا مقصد ہے کہ جو بندہ دیہات میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، وہ شخص مدینے آیا اور وہ کھڑا ہو کر مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو ڈانٹا یعنی چلائے، سب کے سب، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے بندہ آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مسجد نبوی کے صحن میں، اس وقت مسجد کچی تھی، جو میں نے شروع میں بیان کیا آپ کو، صحن کچا تھا، باہر درخت لگے ہوئے تھے، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، مسلم کے اندر دوسری روایت میں یہ کہ صحابہ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب حضور نے کیا کیا دیکھیے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، یعنی پیشاب کرتے ہوئے اسے نہ روکو، کیونکہ اگر کسی بندے کو آدھا پیشاب کرتے ہوئے اٹھا لیا جائے تو میڈیکلی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا پیشاب اوپر چڑھ سکتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اب وہ مسجد میں کر رہا تھا، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا اور اویئر نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھا، اسلام نیا نیا آیا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا، نہ کہ اس کو ڈانٹا۔ تمہیں پتہ نہیں کہاں کھڑے ہو تم؟ صحابہ اس کو ڈانٹ رہے تھے اور جا کر منع کر رہے تھے، حضور نے فرمایا اس کو پیشاب کرتے ہوئے نہ روکو، اس کو کرنے دو، اس کو پورا کرنے دو۔ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر رسول کریم علیہ السلام نے اس کو بلا کر اس سے فرمایا، اب دیکھیے حضور کا انداز، دیہاتی آدمی پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کیا ہے مسجد، کیا ہے بازار، کیا ہے۔ حضور نے اس کو بلایا، اس سے فرمایا ان مساجد میں پیشاب کرنا اور گندگی اور غلاظت ڈالنا جائز نہیں ہے، یہ مساجد تو اللہ عز و جل کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا تو پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس پیشاب پر اس نے اس ڈول کو بہا دیا۔ دیکھیں، ایک ہے جبرن کسی چیز کو کسی پر نافذ کرنا، ایک ہے تبلیغ کرنا۔ تبلیغ تو یہ جو حضور نے کی، حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے اس کو پتہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو یہ عمل کرنا جائز نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب اگر کوئی نوجوان شارٹ پہن کر آ گیا مسجد میں، اب سارے مولوی بن جائیں گے، سارے مفتی بن جائیں گے، اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ایسا غلط رویہ اس کے ساتھ کریں گے کہ وہ مسجد آنا آئندہ نیکسٹ ٹائم سوچے گا کہ مسجد جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ بھائی ایک بندہ مسجد آیا ہے، اگر کوئی غلط کام کیا اس نے، فار ایگزامپل شارٹ پہنا ہوا ہے، کوئی شرٹ صحیح نہیں پہنا ہوا ہے، یا کوئی عمل کر رہا ہے، جیسے یہاں کے بچے ہوتے ہیں، بچے سے مراد یہاں وہ بچے نہیں ہوتے وہ بھی بڑے بڑے ہیں، 20-20 سال کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دین کے بارے میں گھر سے کوئی تعلیم ہی نہیں ملی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے جو بورن اینڈ ریز یہاں کے ہوتے ہیں کچھ، کہ ان کو گھر پہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ جب وہ مسجد آتے ہیں تو وہ اس طرح ہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی مال میں جا سکتے ہیں اس طرح مسجد میں جا سکتے ہیں، وہ بھی ایک پلیس ہے، یہ بھی ایک پلیس ہے۔ اب کسی کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈانٹیں گے یا اس کو پہلے سمجھائیں گے کہ مسجد کیا چیز ہے؟ آپ اس کو ڈانٹنا جائز نہیں، بلکہ اس کو پہلے سمجھانا کہ یہ بیٹا یہ دوسرے مقامات کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں اس طرح کی حرکتیں کرنا جائز نہیں ہوتی۔ یہ مسجد تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، ادب کے لیے، خیر کے لیے، تلاوت کے لیے بنائی ہے، پہلے سمجھائیے اس کو۔ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو، نبی کریم علیہ حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ آخری حدیث حضرت واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو امام ترمذی نے، امام عبد الرزاق نے اور امام صاحب معجم الکبیر نے اور مجمع الزوائد میں ان 4 احادیث میں نقل کیا گیا۔ واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو، پاگلوں کو، شریروں کو، اپنی خرید و فروخت کو اور اپنے جھگڑوں کو اور اپنی بلند آوازوں کو اور اپنی حدود کے نفاذ کو اور اپنی تلواروں کے سوتنے کو اپنی مسجد سے دور رکھو، اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کے لیے ٹوٹیاں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈالو تاکہ سردیوں میں لوگ گرم پانی کو استعمال کریں۔ کیا فرمایا؟ یہ جو کام مسجد میں لڑنا جھگڑنا، ساری پنچایت، ساری پالیٹکس۔ میں عید کے دن صبح صبح آیا یہاں تو ایک صاحب مجھ سے ملے اور میں عید کی نماز پڑھنے آیا، کہا مفتی صاحب پورے رمضان کے اندر میں کوشش کرتا رہا ایک سوال پوچھنے کی، پورے رمضان سے دل میں رکھا ہوا ہے سوال، اور آج آپ ملیں کیونکہ رمضان میں بہت لوگ ہوتے تھے، مجھے موقع نہیں مل پاتا تھا، تو میں آ رہا تھا، عید کی صبح صبح ہے، اور میں نے کہا صحیح فرمائیے چلیں۔ اب ان کے سوال سنیے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو عمران خان کی حکومت ہے یہ جو گر رہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ علماء سپورٹ کیوں نہیں کر رہے عمران خان کو؟ میں نے کہا خدا کے بندے یہ کون سا سوال ہے؟
یہ ہم سے متعلق کیا سوال ہے؟ عید کی نماز ہونے والی ہے، پورے رمضان تم 30 دن سے یہ سوچ رہے تھے. میں اس بارے میں مسجد کے باہر کسی دن کبھی بیٹھیں گے چائے پر تو رائے دوں گا. مسجد کے اندر تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھیں ہم سے. آپ مسجد میں بھی آپ آ کے پولیٹکس کی باتیں کر رہے ہیں. تو مسجد کے اندر اللہ نے بنائی ہے مسجد عبادت کے لیے، تو اس کے اندر بس قرآن تلاوت اور ان چیزوں کی بات ہونی چاہیے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور اللہ کا نور ان گھروں میں میسر آتا ہے، یعنی مسجدوں میں میسر آتا ہے. ایک اور رائے کچھ علماء نے یہ لکھا ہے جو مفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں مسجدیں ہی صرف مراد نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اور مومنوں کے وہ گھر بھی مراد ہیں جن گھروں کے اندر دینی ماحول ہے اور جن گھروں کے اندر صوم و صلات ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ امریکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں پورا کا پورا ایک روم ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یہاں مسجد کا نام نہیں ہے، بیوت کا لفظ ہے، اور بیوت نکلا ہے بیت سے، اور بیت کہتے ہیں گھر کو، ہاؤس کو. تو فرمایا یا تو یہاں سے بیت اللہ مراد ہے جس کے بارے میں نے بیان کیا، یعنی مساجد، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ مسلمان مومنوں کے وہ گھر بھی مراد ہیں ان نیک مسلمانوں کے کہ جو نیک مسلمان اپنے گھروں میں تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے معاملات رکھتے ہیں. فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اور اللہ کا نور ان گھروں میں میسر آتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں، اسمہ اس کا نام. اپنے گھروں میں اگر اپنے گھر مراد ہیں، مسجد مراد ہے، تو مسجد کا مقصد کیا ہے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس مسجد میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ نور والے لوگ، وہ ہدایت والے لوگ تسبیح کرتے ہیں. اس میں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. بالغدو والآصال، صبح بھی تسبیح کرتے ہیں اور شام بھی تسبیح کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے مسجد کا مقصد بیان کیا ہے کہ مسجد کا مقصد اصل ہے عبادت، اصل ہے تسبیح، اصل ہے اللہ کا نام، اصل ہے قرآن کی تعلیم، تعلم، ایجوکیشن. یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر ہیں جو آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہیں. آج کل مساجد اس امریکہ میں کمیونٹی سینٹر ہونے چاہیے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں دین کی طرف، لیکن مسجدوں کو اتنا زیادہ کمرشلائز نہ کر دیا جائے کہ آدمی جو مسجد کا مقصد ہے عبادت کا وہ تو سیکنڈری گول ہو جائے، اور مسجد کی جو پریورٹیز ہو جائیں وہ جناب کمرشلائز ہو جائیں، بزنس ہو جائے جناب. اب مسجد کا جو گول ہے عبادت کا وہ تو سیکنڈری ہو گیا ہے، اور فرسٹ گول جو مسجد کا ہے وہ اب ایک کمرشل، ایک کارپوریٹ کی طرح مسجد کو چلایا جائے. کیونکہ مسجد کا اصل مقصد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اصل میں جو پریورٹیز مسجد میں ہوں گی وہ ذکر الہی ہے، عبادات ہیں، صبح و شام اس کے ذکر ہیں. لیکن دوسری طرف کیونکہ مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں، جس طرح مسجد نبوی کا رول ماڈل تھا کہ نبی کریم علیہ السلام قافلوں سے ملاقات وہاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات وہاں حل کیا کرتے تھے، دین کی تعلیم وہاں ہوا کرتی تھی. اور یہ تمام آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جاتا ہے. اگلی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یا 35 میں کہا تھا جن کے دل اللہ کے نور سے اور ہدایت سے منور ہیں. رجال جو ہے رجل کی جمع ہے، رجل مانے مرد، عاقل، بالغ، مسلمان، اور پھر اس رجال اس کا پلورل آئے گا. آیت نمبر 37 ہے، رجال لا تلہیہم، وہ لوگ، وہ مرد صالح نیک جن کے دل اللہ کی ہدایت سے منور ہیں. کہتے ہیں کہ لا تلہیہم، غافل نہیں کرتی ہے. تلہیہم بنا ہے لہو سے، لہو کہتے ہیں لہو، لعب، یعنی ایسے کام میں مشغول ہو جانا کہ جو اس سے بیٹر کام ہو آدمی اس سے جو ہے وہ غافل ہو جائے اور لہو کام میں لگ جائے. تو کہا لا تلہیہم، وہ نیک لوگ جن کے دل اللہ نے ایمان سے منور کر دیے ہیں، لا تلہیہم، غافل نہیں کرتی انہیں، تجارت ولا بیع، نہ ان کی تجارت نہ ان کی بیع. بیع کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کو. تجارت کا معنی کوئی بھی ڈیل، کاروباری بزنس یا بیع یا کوئی بھی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ، ان کو غافل نہیں کرتی ہے کس چیز سے؟
عن ذکر اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اب یہاں دیکھیے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ بیان کیا کہ جو دیندار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کاروباری کرنا چھوڑ دے، کیونکہ میں تو دیندار ہو گیا ہوں اب کمانے کون جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو لوگ وہ ہیں جن کے دل کو اللہ نے نورانی بنایا ہے وہ کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کماتے ہی نہیں ہیں، وہ بازاروں میں جاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، رجال لا تلہیہم، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی رہتے ہیں، ایسا نہیں دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کاروبار کو اپنے دین پر حاوی ہونے نہیں دیتے۔ اور وہ کیا کہا، تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب اذان ہوئی، آج بھی الحمدللہ مدینہ المنورہ میں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے بحمدللہ ہمیں، مکہ المکرمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو مدینہ المنورہ کی مارکیٹس میں جو وہاں کے دکاندار ہوتے وہ اذان سنتے ہی اپنے دکانوں کو بند کرتے اور سب کے سب اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز کو قائم کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ اور جب ہم نے یہ دیکھا تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ان کے کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کی بے غافل نہیں کرتی ہے انہیں اللہ کے ذکر سے، اور وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کی بات اس لیے کی کیونکہ بزنس کی بات ہوئی ہے، بزنس ہوا مال جمع کرنے پر نہیں رہتے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو جاب کر رہے ہیں، آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ایکسکیوز مت دیجئے کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، حلال طریقے سے جتنا مال کمانا کمائیے، لیکن مال آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، آپ کو نمازیں نہ چھڑوا دے۔ جیسے آپ اپنی جاب پر بھی اس طرح کا معمول بنائیے، آپ اہمیت دیں گے دین کو تو سامنے والے کو پتا ہوگا، آپ کے جو امپلائر کو پتا ہوگا کہ آپ اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے جیسے فار ایگزامپل، تو آپ نے اپنی جاب پر یہ کہنا کہ مجھے جمعہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے اگر جمعے کو جمعہ سمجھنا ہے تو کمپنی سمجھے گی، جب نے آپ نے نہیں سمجھنا ہے تو آپ کا امپلائر کیا سمجھے گا۔ تو کوشش کریں، میں بہت سے لوگوں کو یہاں جانتا ہوں جو آئی ٹی میں بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے اور کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں، تو جس کے لیے سہولت ہو، جو کر سکتا وہ کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جمعے کے بعد کام نہیں کریں گے، جمعہ پڑھیں گے۔ تو اب بحمدللہ ان کی کمپنیز ان کو الاؤ کرتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی ان کے آج مین ورشپ ڈے، اور ان کو الاؤ بھی کرتی ہیں، اور پھر وہ جب جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور وہ کئی لوگوں سے میں ملا ہوں یہاں آئی ٹی کے کہ جو باقاعدہ جمعے کے لیے انہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے، جب جمعے کا وقت ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا کیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاب کی وجہ جمعہ چھوڑنے لگ جائیں، جاب کی وجہ سے آپ نمازیں چھوڑنے لگ جائیں، اور جاب کی وجہ سے۔ ایک صاحب ہے، کل ہی مجھے کال آئی اور بہت اچھا لگا، IRS ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ آفیسر ہیں اس وقت، اور وہ کسی اور اسٹیٹ کے اندر موو ہو گئے، جمعہ ان کے 3 چھوٹ گئے۔ مجھے کال کر کے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے بہت اچھی پے مل رہی ہے، IRS کا آپ سب جانتے ہیں، اس کا ایک نام بھی ہے ڈپارٹمنٹ کا، اور آفیسر ہیں اس کے اندر وہ، اور یہیں ہمارے علاقے کے نمازی ہیں۔ تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب 3 جمعے میرے چھوٹ گئے تو میں بڑا بے چین ہوں، تو میں کیا کروں، مجھے ایک فلاں جگہ سے آفر آئی ہے، تو مجھے آپ بتائیے، سجیسٹ کیجئے کہ میں سوئچ کر لوں۔ پھر انہوں نے مجھے چیزیں بتائیں، تو میں نے کہا بہتر یہ کہ آپ سوئچ کر لیں، کیونکہ یہ جو بے چینی ہے یہ ابھی بے چینی اس لیے ہے کہ آپ نے 2-3 جمعے چھوڑے، اور اگر آپ کنٹینیو 4, 5, 7, 8 جمعے چھوڑیں گے تو پھر آپ کو یہ بات کامن لگنے لگ جائے گی، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ٹائم نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو جب کیونکہ آپ کی عادت ہے جمعہ پڑھنے کی اور ایک اہتمام سے پڑھنے کی، تو آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، تو آپ کے دل میں اب گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ یار جمعہ ہی نہیں پڑھ رہے، ایسی کیسی جاب، جمعہ نہیں پڑھ رہے یار، ایسی کیسا کمانا، دم نکل گیا تو۔ لیکن اگر آپ نے اس کو عام لے لیا کہ چلو جمعہ نہیں بھی ہو رہا تو کیا مسئلہ، آپ نے دنیا داری کے چکر میں، ایک اچھی پوزیشن کے چکر کے اندر، مال کمانے کے چکر میں نمازوں پر کمپرومائز کر لیا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ایمان کا نور ہے وہ دل میں نہیں آ پائے گا، کیونکہ جن کے دل میں ایمان کا نور ہے اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی ایسے نیک لوگ کہ جو نمازوں کو، زکوٰۃ کو اور اللہ کے نورانیت کے ذریعے سے تجارت کو جو ہے وہ سیکنڈری رکھتے ہیں اور دین کو پریورٹیز پہ رکھتے ہیں، کہا اس کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے
تتقلب، تتقلب مانے الٹنا پلٹنا، آگے پیچھے ہو جانا. جس دن الٹ پلٹ جائیں گے فیہ القلوب والابصار، دل اور آنکھیں. یعنی قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آدمی اس قیامت کی وحشت کو دیکھ کر اس کا دل باہر آنے لگے گا. اس کو بالکل اس طرح سمجھیے کہ آدمی جو ہے بہت زیادہ ہائٹ پر ہے اور گاڑی اتر رہی ہے وہاں سے، یا رولر کوسٹر میں جو بیٹھا ہو، جب اوپر سے نیچے جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دل بھی باہر آئے گا اور خوف کی وجہ سے آنکھیں باہر آ رہی ہوتی ہیں. یہ میں سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو خوف کی اتنا پیک کنڈیشن ہوگی کہ وہاں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ رہی ہوں گی، ایسی وحشت ہوگی محشر کے دن. فرمایا یہ نیک لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ لیجزیہم اللہ، آخری آیت، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ انہیں جزا دے. کیسی جزا دے؟ احسن. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن. حسن مانے خوبصورت، اور احسن مانے سارے خوبصورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے. اور کیا جزا کیسی ہو؟ احسن ما عملوا، بہت خوبصورت جزا ہو، بہت خوبصورت ریوارڈ ہو، بہت خوبصورت اور حسین اس کا بدلہ ہو ما عملوا، جو انہوں نے کیا تھا. وَيَزِيدَهُمْ. اب دیکھیے ایمان والا کیا چاہتا ہے. ایمان والا تو ریوارڈ کا اور خیر کا حریص ہے، تو کہا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. ایک تو جو ہم نے کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے خیر کے ساتھ، اور ایک یہ کہ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا دے اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ فضل سے کیا ایک ہے تو اپنے فضل سے بڑھا کر ہمیں اجر دے دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ اللہ بڑھا کر دینے پر قادر ہے. کہا واللہ یرزق، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. کیونکہ حساب کیا ہے؟ آپ نے 8 گھنٹے کام کیا ہے تو آپ کو پے کتنی ملنی چاہیے؟ 8 گھنٹے کی. یہ تو ہے دنیا داری کا حساب کہ بھائی 9 گھنٹے کی پے کیوں دوں میں آپ کو؟ آپ کا دیکھو آپ اس وقت آئے تھے اور اس وقت جا رہے ہو تو آپ کے 8 گھنٹے ہو گئے، یہ لو 8 گھنٹے کے پیسے. لیکن رب کی رحمت کیا ہے؟ تم نے کام کچھ بھی نہ کیا ہو وہ پھر بھی تمہیں بخش دے، اپنی رحمت سے بخش دے، اپنے فضل سے بخش دے. تو مومن کیا ہے؟ مومن اللہ کی رحمت و فضل پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنی عبادت پر یقین نہیں رکھتا. جو اسی بارے میں فرمایا کہ انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احسن بدلہ دے، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے بڑھا دے. کیونکہ بندوں کے پاس حساب ہوتا ہے، اللہ کے پاس کوئی حساب نہیں ہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جن لوگوں کا ذکر ہوا ان 3 آیتوں میں، بلکہ کل والی آیت بھی ملا لیں، ان 4 آیتوں میں، جن کے دل نورانی ہیں، نور سے منور ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کا ادب کرتے ہیں، مسجدوں میں خیر کو لے کر آتے ہیں، اور تجارت اور ان کا بزنس، ان کے کاروبار، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور محشر کے دن سے ڑرتے ہیں، اور اللہ سے نیکی اور خوبصورت بدلے کے طالب رہتے ہیں، اور اللہ سے فضل سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بڑھانا ریوارڈ کو چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جنہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، جن کا ذکر ہوا، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. ربنا اجعلنا منہم، ربنا اجعلنا منہم، ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان پاکیزہ لوگوں میں، ان منور لوگوں میں، ان معطر لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.